السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے تیسری عالم جنگ اور دجال کے بارے میں، آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف عنوانوں پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں آج کا موضوع ہے مختلف علاقوں کی خرابی کا بیان۔ ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245۔ مسند ابی شیبہ، اس میں حدیث کا ترجمہ ہے جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث بنے گا، اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کی ابتدا کا باعث ہوگی، اور جنگ عظیم کی فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کرنے والے یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران یا کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ سب اس طرح حقیقت ہے جس طرح تم یہاں ہو یا یہاں بیٹھے ہو، یا یہ فرمایا کہ جس طرح تم بیٹھے ہو۔ اس کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں، شہروں کی خرابی کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں ان میں لفظ خراب استعمال ہوا ہے، جو ہر قسم کا نقصان مکمل ہو یا جزوی ہو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ خراب سے ہی کیا ہے، کیونکہ حدیث میں بیان کردہ ہر ملک کا نقصان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے، اور بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے بعد یہودیوں کے ناپاک عزائم اور نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہوئی ہیں۔ جنگ خلیج کے وقت امریکی فوجوں کا جزیرۃ العرب میں آنا اور در حقیقت اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں فرمائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل ایمان یہودیوں کی اس سازش کو سمجھ کے اور اللہ والوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس طرح اس وقت سے شروع ہونے والے کفر اور اسلام کی جنگ اب تیزی کے ساتھ اپنے فیصلہ کن مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن الابراء فی الفطر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 885۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت وہب ابن مربع فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور جب تک جنگ عظیم ہوگی تو قسطنطنیہ بنی ہاشم کے ایک شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اندلس اور جزیرۃ العرب کی خرابی گھوڑوں کی ٹاپوں اور لشکروں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگی، اور عراق کی خرابی بھوک اور تلوار کی وجہ سے ہوگی، اور آرمینیا کی خرابی زلزلے اور کڑک سے ہوگی، اور کوفہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور بصرہ کی خرابی ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی، اور آبلہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور ریح کی خرابی ڈھیلم کی وجہ سے ہوگی، اور خراسان کی خرابی تبت کی وجہ سے ہوگی، اور تبت کی خرابی سندھ کی وجہ سے ہوگی، اور سندھ کی خرابی ہند کی وجہ سے ہوگی، اور یمن کی خرابی ٹڈیوں اور بادشاہوں کی وجہ سے ہوگی، اور مکہ کی خرابی حبشہ کی وجہ سے ہوگی، اور مدینہ کی خرابی بھوک کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جزیرۃ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، اور مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرۃ العرب خراب نہ ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں چھڑے گی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر فتح نہ ہو جائے۔ مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 509۔ حضرت مسجور بن خیلان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں
کہ میں اور میرے والد عبداللہ کے ساتھ مسجد سے باہر آئے تو عبداللہ نے فرمایا خطوں میں زیادہ جلد خراب ہونے والے خطے بصرہ اور مصر ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کو کیا چیز خراب کر سکتی ہے، حالانکہ وہاں تو بڑے معزز اور بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا خون ریزی، قتل عام اور انتہائی بھوک۔ یہ بات میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے گویا میں بصرہ میں ہوں اور بصرہ گویا بیٹھا ہوا شتر مرغ ہو۔ تو رہا مصر تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا اور یہی مصر کی خرابی کا سبب ہوگا۔ سنن البراء فی الفتن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 907۔ اس میں حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قطر بل میں تھا، تو انہوں نے پوچھا اس بستی کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا قصر بل۔ تو ابو عثمان کہتے ہیں پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجیل کی جانب اشارہ کیا اور پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تو ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کا نام دجیل۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دجلہ کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا یہ دجلہ ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے الفراح کی جانب اشارہ کیا، تو میں نے کہا کہ اس کو الفراح کہتے۔ وہ یعنی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے دجلہ اور دجیل اور قصر بل اور الفراح کے درمیان ایک شہر بنایا جائے گا جس میں دنیا کی دولت، خزانے اور دنیا کے جابر لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اہل شہر دھس جائیں گے تو یہ شہر لوہے کی کیف سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کی طرف چلا جائے گا اور دھس جائے گا۔ اس کا بیان تاریخ بغداد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 30 میں بھی ہے۔ اس کے فائدے میں تحریر فرماتے ہیں دجیل بغداد اور تقرید کے درمیان سمارا شہر کے قریب ہے۔ سنن البراء فی الفتن سے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت اسحاق ابن ابی یحییٰ القابی حضرت اوزاعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی پیلے جھنڈوں والے مصر میں داخل ہو جائے تو اہل شام کو زمین میں سرنگیں کھود لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مصر والوں سے فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس مغرب سے عبداللہ ابن عبد الرحمن آئے گا تو تم اور وہ کنترا سے قتال کرو گے، جس کے نتیجے میں تمہارے درمیان 70,000 مقتول ہوں گے، اور وہ تمہیں سرزمین مصر اور شام کی طرف ایک ایک بستی سے ضرور نکال دیں گے، اور عربی عورت دمشق کے راستے پر 25 درہم میں بیچی جائے گی۔ پھر وہ خمس میں داخل ہوں گے، وہاں وہ 18 مہینے رکیں گے اور وہاں مال اور دولت تقسیم کریں گے، نیز وہاں مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے خلاف ایک شرفی شخص نکل آئے گا تو وہ ان سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، یہاں تک کہ ان کو مصر میں داخل کر دے گا۔ الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ اسی طرح نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414۔ اس حدیث کے ترجمے میں ہے کہ سعید بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ شام کے شہر حمص میں ایک چیخ ہوگی، سو اس وقت ہر ایک اپنے گھر میں رکا رہے، 3 گھنٹے تک باہر نہ نکلے۔ اس کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں، ان تمام روایت میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان دشمن کو دیکھ کر خواب غفلت میں نہ پڑے رہیں اور ایک مسلم ملک کو پٹتا ہوا دیکھ کر دوسرے مسلمان یہ نہ کہیں کہ ہماری باری نہیں آئی، بلکہ پہلے سے ہی دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ فتن نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ حدیث کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ پیلے جھنڈے سکندریہ میں آ چکے ہیں اور پھر وہ وسط شام میں اتر رہے ہیں تو اس وقت دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی جس کا نام ہستہ ہے
دھنس جائے گی۔ اس کے فائدے میں تحریر فرماتے ہیں حسنہ دمشق سے قریب حمص کے راستے میں آتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت کو روایت کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دجال اور تیسری عالمی جنگ کے بارے میں جو آنے والا وقت ہے اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور نشانیاں بیان ہوتی رہیں گی۔ آپ احباب سے درخواست ہے آپ احباب ان ویڈیوز کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور دوسروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ علم دور دور تک پھیل جائے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔